الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ جب چاند یا سورج کو گرہن لگے تو تب کیا کچھ کرنا چاہیے، شریعت نے اس بارے میں کیا احکام دیے ہیں، اور کیا گرہن کا حمل والی عورت پہ کوئی اثر ہوتا ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں جو ہدایات دی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ سورج یا چاند گرہن کے موقع پہ نماز ادا کرنی چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے، اللہ اکبر کہنا چاہیے، اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، صدقہ خیرات کرنا چاہیے، اور اس موقع پہ لوگوں کو وعظ و نصیحت کرنی چاہیے اور لوگوں کو اللہ سے ڈرانا چاہیے۔ چنانچہ ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، کہ سورج اور چاند اللہ کی آیتوں میں سے دو آیتیں ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خبردار کرتا ہے، انہیں ڈراتا ہے۔ یاد رکھو، ان میں سے کسی کو بھی کسی کے فوت ہونے کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا۔ جب بھی تم یہ صورتحال دیکھو، نماز پڑھو، اللہ سے دعائیں کرو حتیٰ کہ یہ صورتحال ختم ہو جائے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، اور جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب سورج کو گرہن لگا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھبرا گئے۔ آپ مسجد میں آئے، آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی، بہت لمبی نماز تھی، اور اس موقع پہ آپ نے یہ بھی کہا کہ یہ نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، یہ کام کسی کے فوت ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتا اور نہ ہی کسی کے پیدا ہونے کی وجہ سے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو خبردار کرتا ہے۔ جب تم یہ صورتحال دیکھو تو اللہ کے ذکر میں پناہ لو، اللہ سے دعائیں کرو، اللہ سے توبہ استغفار کرو۔ اور ایسے ہی جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم یہ صورتحال دیکھو، اللہ سے دعائیں کرو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو، نماز پڑھو، صدقہ خیرات کرو۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب سورج کو گرہن لگے، چاند کو گرہن لگے، تو یہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا وقت ہے، اللہ سے دعائیں کرنے کا وقت ہے، اللہ کے سامنے گڑگڑانے کا وقت ہے، توبہ و استغفار کا وقت ہے، صدقہ خیرات کا وقت ہے۔ یہ پکنک منانے کا وقت نہیں ہے، یہ دوربینیں لے کر ساحل سمندر پہ کھڑے ہو کر ایسے مناظر دیکھنے کا وقت نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا وقت ہے۔ اور رہی یہ بات کہ کیا اس کا حمل والی عورت پہ کوئی اثر ہوتا ہے، تو گزارش یہ ہے کہ ایسی کوئی چیز قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ یہ لوگوں کے وہم ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا حمل والی عورت پہ اور اس کے بچے پہ برا اثر ہوتا ہے، اور اتفاقاً ایسے موقع پہ کوئی عورت حمل کی حالت میں ہوتی ہے اور جب اس کے ہاں بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کے بچے میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تو وہ اور لوگ اس امر کو سورج گرہن کی طرف اور چاند گرہن کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، اور اس موقع پہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ جب سورج کو گرہن لگا تھا، چاند کو گرہن لگا تھا، تب کوئی ایک عورت حمل کی حالت میں نہیں تھی، بلکہ ہزاروں لاکھوں عورتیں حمل کی حالت میں تھیں۔ اگر ایک دو بچوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو یہ تو اس دن بھی ہوتا ہے جب سورج کو گرہن نہ لگا ہو، چاند کو گرہن نہ لگا ہو، تب بھی کئی ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں جن میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے۔ اس کو گرہن کی طرح منسوب کرنا درست نہیں ہے، واللہ تعالی اعلم۔